اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فہم قرآن کے ڈے 86 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ ہم لوگ کا سورہ لقمان چل رہا تھا اور ہم لوگ ابھی انشاءاللہ سورہ لقمان کا لاسٹ پارٹ ہم لوگ دیکھیں گے اور آیت نمبر 20 ٹھیک ہے، آیت نمبر 19 تک ہم لوگ کا ہو گیا تھا الحمدللہ۔ آیت نمبر 20 سے ہم لوگ انشاءاللہ آج کور کریں گے اینڈ تک۔ تو ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے کافی باتیں سورہ لقمان میں ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملی، اور خاص طور پہ آیت نمبر 6 میں جو لہو الحدیث پر مشتمل ہے اور لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت اپنے بیٹے کے لیے تھی، اس میں بھی ہم لوگوں نے ایک تو اس کے اندر سے ہمارے لیے خود سبق ہم لوگوں نے لیا، ساتھ میں جو ہے اس میں پیرنٹنگ ٹپس ہم لوگ دیکھے کہ کس طریقے سے لقمان علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرے بینگ اے ڈیڈ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یوزولی کیا ہے، تربیت کا بہت زیادہ میجر رول ماں جو ہے پلے کرتی ہیں، تو کیونکہ بچہ زیادہ ساتھ میں جو ہے ماں کے ہوتا ہے، جو ہے باپ کی ذمہ داری، باہر کی معاش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رکھی ہے، تو اس میں کافی مصروفیت کی وجہ سے تو وہ جتنا وقت ماں دے سکتی ہے اتنا جو ہے باپ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جو حصہ ہے سورہ لقمان میں، یہ جو لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ ایون باپ کا بھی جو ہے تربیت میں رول ہوتا ہے اور ہونا چاہیے تھوڑا سا، اور ان کو بھی جو ہے وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑے نصیحت کرنے کی، وہ جو ہے انہوں بھی اپنا رول ادا کریں۔ اور خاص طور پہ باپ جو ہے لڑکوں کے اوپر زیادہ توجہ دیں، یعنی کہ لڑکیوں کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی، پر جو ہے لڑکوں کے اوپر کیونکہ وہ زیادہ اچھی طریقے سے جو ہے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر دیکھیے کہ یہ بات کا جیسا ہم لوگ پریویس کلاسز میں ہم لوگ دیکھے کہ ماں اور باپ دونوں کا رول ہوتا ہے تربیت میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مائیں جو ہے اپنے ہسبینڈ سے جو ہے یہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ کا رول ہوتا ہے تو آپ اس میں جو ہے یعنی کہ پوری ذمہ داری لینی چاہیے، تو نہیں، رول تو سب سے میجر جو ہے ماں کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ بچہ ماں کے پاس قریب زیادہ رہتا، پر اس میں جو ہے باپ کی نصیحت بھی ضروری ہے۔ جیسا بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے نا کہ جیسا ایک باغ کو پانی کی جیسا ضرورت ہوتی ہے، تو اولاد کی تربیت میں بھی جو ہے باپ کی نصیحت پانی کا رول ادا کرتی ہے، جس سے جو گارڈن ہے، جو باغ ہے، وہ زیادہ جو ہے پھلتا اور پھولتا ہے۔ تو اس اور پھر نصیحت میں ہم لوگ دیکھے تھے کیا کیا نصیحت تھی، 10 نصیحتیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ ایک تو پہلا کہ شرک نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے والدین کے شکر گزار بننے کا ہے، ماں اور باپ دونوں کا بھی جو ہے اس کے اندر ذکر ہے۔ ماں کا اپنا درجہ ہے تو باپ کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوزیشن رکھی ہے، باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو ہم رکھیں چاہے تو ہم جو ہے اپنے لیے ضائع کر دیں۔ تو پھر اس کے علاوہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ پھر کس طریقے سے انہوں نے اگزامپل دے کر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی، کیسے جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ہے ذکر ہے، قدرت کا ذکر ہے۔ پھر چوتھا جو ہے صلاح کے بارے میں ہے، نماز قائم کرنے کیا ہے۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پھر 6 صبر کا حکم ہے، تو اور یہ 3 جو ہے عزم الامور کام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پھر وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ گال پھلا کر گردن پھیر کر بات نہیں کرنا ہے۔ 8 نصیحت یہ تھی کہ مراحہ کے بارے میں تھا، یعنی کہ اکڑ کر جو ہے زمین پر اکڑ کر ناز سے نہیں چلنے کا ہے۔ 9 نصیحت یہ تھی کہ درمیانی چال اختیار کرنا ہے۔ اب دیکھیے کہ درمیانی چال جیسا ہم لوگ جو ہے اس دن دیکھے تھے لاسٹ کلاس میں کہ ہمارے ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ
کی طرف سے ہمارے لیے گائیڈنس ہے. ہمارا باڈی لینگویج کیسا رہنا چاہیے, ہماری جو ہے ایکسپریشنز کیسا رہنا چاہیے, واکنگ سٹائل کیسا رہنا چاہیے. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ درمیانی چال کا مطلب کیا ہے, ہماری سپیڈ ہے کہ ہم بہت زیادہ تیز نہیں چل رہے ہیں, بہت زیادہ جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی جو ہے نہیں چلنے کا ہے. پر اس کے علاوہ بھی اس کے اندر جو اور ایک بھی معنی نکلتا ہے کہ ہر چیز میں درمیانی جو ہے چال ہماری ہونا چاہیے. درمیانی جو ہے یعنی کہ جیسا ہے کہ خرچ کر رہے ہیں ہم, تو خرچ میں بھی جو ہے درمیانی خرچ ہونا چاہیے, نہ بہت زیادہ اسراف نہ پھر جو ہے اتنی زیادہ کہ جو ہے کنجوسی نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں خرچ کرنے میں درمیانی چال کیا ہے, اعتدال سے خرچ کریں گے. چلنے کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں, اچھا واکنگ سٹائل, ایون جو ہے ہمارا جو ٹاکنگ سپیڈ بھی ہوتی ہے, جو پیس ہوتا ہے وہ بھی ہمارا درمیانی ہونا چاہیے, نہ بہت زیادہ سپیڈ میں ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ سلو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایون اگر ہم دیکھیں گے کہ محبت میں بھی ہمارا جو ہے درمیانی ہمارا طرز عمل ہونا ہے کہ ایکسٹریم, یعنی کہ اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز میں جو ہے ایکسٹریم پسند نہیں کی گئی ہے, چاہے خرچ رہو, چاہے بات کرنے کا رہو, چاہے چلنے کا رہو, چاہے کوئی بھی انداز رہو, اس میں جو ہے ایکسٹریم اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرے ہوئے ہیں. تو نہ ہی بہت کم نہ ہی بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو ہر چیز میں جو ہے درمیانی. بعض لوگ بہت زیادہ ایکسپریس بہت زیادہ کرتے ہیں, بعض لوگ کوئی ایکسپریشن دیتے ہی نہیں ہیں, کوئی چیز کو ایکسپریس ہی نہیں کرتے ہیں. تو اس میں بھی درمیانی کہ آپ کچھ ایکسپریس بھی کریں, کچھ جو ہے اپنے حد تک رکھیں. محبت بھی بہت زیادہ ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی جو ہے درمیانی طرز عمل ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ پوری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو خیر, تو نائنتھ جو نصیحت تھی درمیانی جو ہے پیس تھا, اور پھر جو ہے 10th نصیحت یہ تھی کہ آواز کو جو ہے پست رکھنے کا حکم دیا گیا. تو یہ اولاد کے لیے بھی ہے اور یہ تمام نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو آیت دیکھیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر. آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں, کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں, اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. تو اب یہاں پر آیت نمبر 20 میں جہاں پر 19 تک ہم لوگوں کا رکوع ختم ہوا, اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ توحید کی طرف آ رہے. جیسا ہم لوگ دیکھیں کہ یہ تمام جو 3rd گروپ کے جو سورے ہیں وہ توحید پر مشتمل ہے. تو یہاں پر ہم لوگ اب آیت نمبر 20 سے آخری آیت نمبر 34 تک پورا جو ہے توحید سے ریلیٹڈ آیتیں دیکھیں گے, پھر ساتھ میں اس کو ہم لوگ کنیکٹ کریں گے اپنے پچھلے ٹیکسٹ سے. ٹھیک ہے. تو دونوں بھی ہم لوگ جو ہے دونوں چیزوں کی جو ہے ہم کو اس میں کلرز جو ہے نظر آئیں گے, ایک تو توحید اور پیچھے ریلیٹڈ آیتوں سے. تو پہلی اب یہاں پر آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر رکھا ہے. اب دیکھیے کہ سخرا جو ورڈ ہے, مسخر کا مطلب کیا ہے کہ تابع کر دینا, سبڈیوڈ, یعنی کہ ہمارے جس طریقے سے جیسا کنٹرول میں رکھنا. تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہر چیز ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں, یا پھر جو ہے وہ چیز ہمارے کو مسلسل سروس بھی دے رہی ہے. جیسا جانور کو بھی اللہ تعالیٰ, جانور کے لیے بھی جب بھی استعمال ہوا قرآن کے اندر, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانوروں کو بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے کہ تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو, تم اس کو جو ہے اپنے گھر میں پالتے ہو. تو یہ
یہ ساری. تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بھی, اب دیکھیے کہ غور کریے کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ایک تو انسان کی سروس میں لگی ہوئی ہے, ایک یہ طریقے سے مسخر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم جیسا چاہے اس کو کچھ کر سکتے ہیں, رائٹ. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو ایسا بنا دیتا کہ ہم اس کو جو ہے کوئی اس کے اندر چینجز ہی نہیں لا سکتے, نہ کھود سکتے, نہ کوئی چیز پھیر سکتے, تو ایسا بھی ہو سکتا تھا. یا پھر جو ہے آسمانوں میں دیکھیے کہ آج آسمانوں کے ذریعے سے کتنی جو آسمان میں جو چاہے وہ خلا رہو, چاہے وہ ہوا رہو, ویوز کے ذریعے سے آج جتنا بھی انٹرنیٹ چل رہا ہے, جتنا بھی جو ہے نیٹ ورک جو پھیلا ہوا ہے, تو یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجازت دی ہے, تو ہم یہ تمام چیزوں کا استعمال کر سک رہے. اور جو ہے راکٹ کے ذریعے سے جو ہے آسمان, سیٹلائٹ, اسپیس, ہر چیز جو ہے جا کر جو ہے ہم پہنچ سک رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک تو ہمارے لیے یہ چیز ہم جیسا چاہے استعمال کرنے کی اجازت دیے ہوئے ہیں, کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ ڈیفینیٹلی, اور دوسرا کیا ہے کہ ہماری سروس میں بھی جو ہے یہ لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ان کے لیے کیا ہے کہ وہ ہم کو سروس دے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو کیسا زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور تم کو سروس دے رہی ہے, تو پھر تم کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو گے نہیں, اللہ کے سامنے جو ہے تم اللہ تعالیٰ کی کوئی کام نہیں آؤ گے. تو یہاں پر جیسا پیچھے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سکھائے کہ عاجزی ہونی چاہیے, اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے, شکر گزاری ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو سیکھنا ہے تو شکر گزاری اور عاجزی اور جھکنا اور سروس دینا زمین اور آسمان سے سیکھو. کس طریقے سے سورج اور چاند ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ ہم کو جو ہے وہ سبق بھی دے رہے ہیں, اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر اللہ تعالیٰ نے تمام کر دی ہے. تو چھپی اور کھلی یعنی کہ کئی نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پہ ہماری جسمانی نعمت اور تمام چیزیں, اور چھپی ہوئی نعمت جو ہم یا تو ہم جانتے بھی نہیں ایسی نعمتیں, یا پھر دوسرا یہ ہے کہ جیسا فار ایگزامپل دل کا سکون, اب یہ ایسی نعمت ہے جو ظاہر نہیں ہے پر وہ چیز ہم نعمت فیل کر رہے, رائٹ. تو وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے, پر اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ پوری زمین اور آسمان کو تمہارے تابع کرا ہوا ہے اور تم کو ڈھیروں ساری نعمتیں دیا ہوا ہے, پر حال انسان کا کیا ہونا چاہیے تھا کہ انسان شکر گزار ہو, اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو پورا مسخر کر دینا چاہیے تھا. پر حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ من الناسی, پر لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ من یجادل فی اللہ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, اور جھگڑا کا حال ان کا یہ ہے کہ بغیر علم کے بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب کے وہ جو ہے اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے جھگڑا کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ یجادلو کا جو ورڈ ہے جدلا سے ہے, ٹھیک ہے. جدلا یا جدال جو ورڈ ہے, جدلا تو روٹ ورڈ ہے, ٹھیک ہے. جدال جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ یعنی کہ ایگریسو ڈیبیٹ کو کہتے ہیں, یعنی کہ ایسی بحث کرنا کہ بالکل لڑائی کے قریب آ جانا, یا پھر بہت اسٹرانگ جو آرگیومنٹ ہوتی ہے تو اس کو جو ہے جدال کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ بحثم بحثی جو ہوتی ہے, سوال پہ پھر جواب, پھر جواب پہ جواب, پھر اس طریقے کی جو بحث ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ کے معاملے میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق رہو, یا دین کے متعلق رہو, یا شریعت کے متعلق رہو, تو یا قرآن کے یا حدیثوں کے متعلق رہو, تو جو بھی ہے انبیاء اکرام جو بھی چیزیں رہو, تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے جھگڑا کرتے ہیں. اچھا جھگڑا ان کا کیا ہے, علم کے مشتمل ہے, یعنی کہ علم کے مطابق ہے, یا پھر ہدایت کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں, بغیر یہ چیزوں کے جو ہے وہ لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کریں. اب دیکھیے کہ پچھلے آیتوں کو اگر ہم ریلیٹ کریں گے تو جیسا ہم لوگ جو ہے آیت نمبر 6 میں لہو الحدیث کے بارے میں پڑھے, یہ تمام چیزیں کہ میوزک کے بارے میں پڑھے, بیکار انٹرٹینمنٹ کی چیزیں, یہ تمام چیزیں جو ہے اسلام میں شریعتاً جائز نہیں ہے. پر اب کیا ہے کہ جب ایسی آیتیں گزرتی ہے, جس طریقے سے جو آیتیں انسان کے نفس پر ضرب ہوتی ہے, انسان کے نفس پر جو ہے چوٹ جب لگتی ہے, تو اب انسان کیا کرتا, اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتا. تو اب عمل نہیں کرنا چاہتا تو کیا کرتا, دین کے بارے میں جو ہے اب کیا کرتا, بحثیں کرنا شروع کر دیتا, اس کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیتا کہ کیوں اللہ تعالیٰ کیوں رکھے, کیا بھائی کیا مسئلہ ہے کہ میوزک کیوں نہیں سن سکتے ہم, کیوں وہ چیز نہیں دیکھ سکتے, کیا یہ چیز
چیز بولے اللہ تعالیٰ، کیا یہ چیز حرام ہے یا کیا یہ چیز جائز نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے جب وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، بحثیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. پریویس آیتوں میں ہم شرک کے بارے میں بھی پڑھے. اب شرک کے بارے میں بھی جو ہے لوگ بحثیں کرتے، تو یہ اپنی خود کی اون جو منطق ہوتی ہے، اپنی خود کی جو ہے سوچ ہوتی ہے، وہ سوچ جو ہے وہ لوگ دوسروں کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں، اور اپنی ایکسپیرینسز کے بیس پر، اپنی منطق کے بیس پر، اپنی جو ہے علم کے بیسس پر جو ہے وہ لوگ بحثیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے کہ ایسے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ سخت ناپسندیدہ لوگ ہیں، جبکہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے حجتیں بحثیں جو ہے کرنا شروع کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کو ایکچولی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جس کا انٹرٹینمنٹ اور مشغلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے کوئی ایسی باتیں بیان کرے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے یعنی کہ بحثوں میں مبتلا ہو جائیں، بھڑکائے، لوگوں کو بھڑکائیں. اب دیکھیے کہ محفل ہوتی ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب اس میں جو ہے ایک بیکار سی کوئی منطق کی بات جو ہے نکال دیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے بحثیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے کیا گائیڈنس ملتی ہے کہ ہم کو اس کے اوپر جو ہے خاموشی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں جو بحث کر رہے ان کی نیت ماننا نہیں ہے، ان کی نیت تحقیق نہیں ہے، ان کی نیت جو ہے حقیقت کی طرف پہنچنا نہیں ہے، بلکہ ان کی نیت کیا ہے کہ بس جو ہے محفل میں ایک کوئی بھی جو ہے چٹکلا چھوڑ دو اور اس کے بعد جو ہے لوگ اس کے اوپر جو ہے بحثیں کریں گے، اس کے اوپر جو ہے یعنی کہ حجت بازیاں کریں گے، اور پھر اب ان لوگوں کو دیکھ کر جو ہے بڑے مزے لیتے ہیں، بڑا انجوائے جو ہے اس کو کرتے ہیں. تو ایسے ٹائم پر ہم کو کیا کرنا چاہیے، بالکل کام ہو جانا چاہیے، خاموشی اختیار کر لینا چاہیے، اور پھر حق بات اگر فائدے مند دکھ رہی تو پہنچائیں یا پھر جو ہے اس کو خاموشی اختیار کریں. اور دیکھیے کہ ایسے جو لوگ جو بحثیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے کبھی بھی اس بارے میں بحث نہیں کریں گے کہ بھئی ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا جڑنا چاہیے، ہم کس طریقے سے جو ہے لوگوں کی خیر خواہی کا کام کریں، لوگوں کی بھلائی کا کام کریں، کیسا اپنے گناہوں کو جو ہے اتنے گناہ ہو گئے اس کی فکر ہے، اپنی آخرت کی فکر ہے، اپنے اعمال کی فکر ہے. ان کو یہ تمام چیزوں کی کسی کی فکر نہیں رہتی، اپنے اعمال اور آخرت کوئی چیز کی فکر نہیں رہتی، بلکہ صرف ان کو جو ہے کیا رہتا کہ بس مشغلہ کرنے کے لیے جو ہے انٹرٹینمنٹ، اپنے دل لگی کے واسطے جو ہے ایسی بیکار کی بحثیں چھیڑتے ہیں. تو اس میں ہم کو کیا کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے. اور دوسرا ہمارے لیے اور ایک سبق یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی قرآن کے علم کے بغیر کوئی چیز میں بحث نہیں کرنا ہے. جب تک کہ ہمارے پاس علم نہ ہو، ہمارے پاس ہدایت کی طرف سے روشنی نہ ہو، تو جب تک ہم جو ہے کوئی اپنی زبان کو نہیں کھولنا ہے، نہ کسی سے بحث کرنا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم بغیر علم کے بحث کرتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہی غلط تھے اور سامنے والا جو ہے صحیح بات جو ہے کر رہا تھا. اور نعوذ باللہ ہم کیا کرتے، لا علمی کی وجہ سے ہم کچھ قرآن کی جو ہے مذاق اڑا دیتے، یا آیتوں کا مذاق اڑا دیتے، حدیث کا جو ہے انکار کر دیتے لا علمی کی وجہ سے. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ علم حاصل کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر کوئی جو ہے یعنی کہ کسی کے سامنے کوئی چیز پریزنٹ کریں. اب دیکھیے کہ یہاں پر آیت نمبر 20 میں یہ جو ہے بغیر علم کے، بغیر ہدایت اور بغیر کتاب کی جو بات ہو رہی، یہ ایکچولی تینوں صفت قرآن کی ہی بتائی جا رہی ہے. یعنی کہ علم حاصل کرنا ہے تو کئی کا علم حاصل کرنا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے. ہدایت کا سورس کیا ہے، قرآن ہے. اور کتابی منیر سے مراد کیا ہے، قرآن ہی ہے. ٹھیک ہے. اور منیر کے بارے میں ہم لوگ پریویس سورے میں پڑھے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا کہ منیر کا مطلب کیا ہے، وہ چیز جو خود منور ہو، خود انلائٹنڈ ہو، اور ساتھ میں ماحول کو بھی روشن کر دے، پورے ماحول کو بھی جو ہے روشنی بخشنے والی جو ہے چیز ہو. یعنی کہ وہ کون سی ہے، وہ قرآن ہے. تو اب اس سے جو ہے اب دیکھیے کہ جس طریقے سے جیسے کوئی چیز جو ہے منور ہو جاتی ہے، یعنی کہ پوری ماحول میں روشنی پھیل جاتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا کہ مائنیوٹ سی جو چیزیں ہیں، باریک سے باریک جو چیزیں ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی. تو یہ معاملہ قرآن کا ہے. تو دیکھیے کہ جیسا ہم قرآن اپنی زندگی میں لاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ قرآن ایسی ہدایت کی کتاب ہے، ایسی کتابی منیر ہے کہ ہمارے پھر اس میں کیا ہوتا، چھوٹے چھوٹے غلطیاں بھی ہم
ہم کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی. پہلے جو ہے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے تو احساس نہیں ہوتا تھا. اب قرآن سے جیسا تعلق جڑ گیا, قرآن کا علم حاصل کرنا شروع کر دیے, تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی جو ہے ہم کو نظر آنا شروع ہو گئی, ہمارے کمی نظر آنا شروع ہو گئی, کوتاہیاں نظر آنا شروع ہو گئی, ہمارے معاملات میں, ہمارے اخلاقیات میں, ہمارے جو ہے عبادات میں, تمام چیزیں ہم کو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. اور چھوٹی چیز ہم کو بے چین کر دی, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ہم کو توبہ کی طرف جو ہے پلٹانے والی بن جاتی ہیں. تو یہ ہوتی ہے کتاب منیر, جس کے جو ہے ذریعے سے ہماری زندگی منور ہو جاتی ہے, جس کے ذریعے سے جو ہے ہماری زندگی جو ہے انلائٹنڈ ہو جاتی ہے. تو ہم کو اس کو تھامنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے, اور دعوت بھی اس کے مطابق ہی ہم کو دینے کا ہے. تو یہ اگر جدال کریں گے تو کیا بیسس پر کریں گے؟ پوائنٹ اے, بی اور سی, یعنی کہ علم, ہدایت اور کتاب منیر کے پوائنٹ پہ, یہ 3 پوائنٹ پر جو ہولی گائیڈنس ہے, جو قرآن کی گائیڈنس ہے, اس کے مطابق جو ہے ہم کسی کو کوئی بات بولیں گے اور ان کو جو ہے دعوت دیں گے. اچھا, اس کے بعد دیکھیں یہ آیت نمبر 20 بہت امپورٹنٹ تھی. اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. کیا چیز نازل کرے اللہ تعالیٰ بتائیے؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. یعنی کہ جب قرآن کے اوپر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے, اب دیکھیے کہ جب بھی بات قرآن کی ہوگی تو قرآن مکمل ہوگی حدیث کے ساتھ, یعنی کہ قرآن کی تفسیر جو ہے حدیث ہے, تو دونوں چیزیں اس کے اندر آ جائے گی. تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو وہ کیا جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ وہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ یعنی کہ اگر تمہارے باپ دادا شیطان کی پیروی کر کے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف جو ہے جانے والے ہیں, تو کیا پھر بھی تم ان کی جو ہے پیروی کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہے. اب دیکھیے کہ یہ سوال ہم کو اپنے آپ سے بھی کرنے کا ہے کہ کیا قرآن آ جانے کے بعد, صحیح حدیث کی رہنمائی آ جانے کے بعد ابھی بھی ہم جو ہے اپنے باپ دادا کی پیروی کی طرف ہی جو ہے پلٹنے والے تو نہیں ہیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے کہ کیا ہم یہ عمل تو نہیں کر رہے خدا نخواستہ. تو ہم کو قرآن اور حدیث آنے کے بعد پھر ہم جو ہے اپنے باپ دادا کی اندھی تخلیق یا کسی کی بھی جو ہے اندھی تقلید نہیں کریں گے, آنکھ بند کر بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کریں گے. اب دیکھیے کہ کل ہی جو ہے ہمارا عاشورہ کا جو ہے دن گزرا, تو کئی عاشورہ کے دن میں ہم نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے, تو وہ ہم کو چیک کرنے کا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک بھی ہو. اب دیکھیے کہ کتنی پیاری آیت آ گئی. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ایسی سملر آیت ہم لوگ پڑھے تھے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو یسلم وجہہ الی اللہ, کہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے اوپر, اللہ کے لیے سپرد کر دے, اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو دے دے, وہ ہوا محسن, اور وہ نیک بھی ہو. اب دیکھیں کہ یہاں پر میری تو قرآن کے اندر جو ٹرانسلیشن دیا ہوا ہے محسن کا نیک بول کے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اکثر قرآن کے اندر یہی ٹرانسلیشن ہے. پر ہم دیکھیں کہ یہی فرق ہوتا ہے نا ٹرانسلیشن سے پڑھنے میں اور عربک ٹیکسٹ سے جو ہے پڑھنے میں جو فرق ہوتا ہے, یہی فرق ہوتا ہے کہ عربک ٹیکسٹ میں جو خوبصورتی سمجھ میں آتی ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں آتی. اب یہاں پر نیک بول کے لکھا ہوا ہے, پر عربک میں کیا ہے, محسن بول کے دیا ہوا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ محسن کی کتنے گہرے معنی ہیں, کیا کیا معنی اس کے اندر جو ہے آ جاتا ہے. خوبصورت عمل کرنے والا, اللہ تعالیٰ کو ایسی عمل کرنے والا جیسا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, سب کے ساتھ جو ہے اچھے معاملہ کرنے والا, حق سے زیادہ دینے والا. احسان سے ہے نا, احسان کا مطلب کیا, حق سے زیادہ دینے والا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور ساتھ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اچھے خوبصورت عمل کرنے والا بھی ہے, تو پھر ایسا شخص فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, کہ ویسا شخص جو ہے تھام لیا ہے بالعروہ, کس کو تھام لیا ہے, مضبوط کڑے کو اس نے جو ہے تھام لیا ہے. وثقی کا مطلب کیا, مضبوط. عروہ کا مطلب کیا, اینکر کو کہتے ہیں, یا پھر جو ہے کوئی جو ہے ہینڈل یا کنڈا جیسا ہوتا ہے جس کو پکڑ کر جو ہے, یعنی کہ عروہ ایکچولی جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں جس کو پکڑ کر لٹکا جاتا ہے, تو اس کو عروہ کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو جیسا ایگزامپل کے طور پہ جیسا آپ جو ہے بس میں ٹریول کر رہے تو سمجھے کہ اوپر جو ہینڈلز ہوتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں تاکہ کوئی بریک مارے یا کوئی جھٹکا لگے تو ہم جو ہے گر نہ جائیں. ٹرین میں بھی جو ہے اس طریقے سے ہم پکڑتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بیلنس قائم رہتا ہے, ہمارے اندر جو ہے مضبوطی رہتی ہے, ہمارے گرنے کا ڈر نہیں رہتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کا عروہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو تھام لینا کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے, یعنی کہ پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے, اپنی ہر خواہشات, اپنی زندگی, اپنے ہر دن اور رات, ہمارے اپنے ہر اعمال, ٹھیک ہے, اللہ کے حوالے کر دیں گا اور اچھے کام کرتے رہیں گا. تو پھر اس نے جو ہے مضبوط کڑا تھام لیا. اب اس کے لیے جو ہے یہ سیٹسفیکشن ہے, یہ سکون ہے کہ ہے ایک ذات جو ہر حال میں, ہر خوشی رہو یا غم رہو یا خوف رہو, ہر چیز میں میرے کو جو ہے تھامنے والی جو ہے ایک ذات میرے ساتھ ہے. تو وہ کیا ہو جاتا, سکون میں آ جاتا. وہ جو ہے یعنی کہ کتنے بھی آزمائشیں اس کے ساتھ کیوں نہ ہو, وہ اس کی کیفیت کیسی رہتی, سکون والی کیفیت رہتی. پر یہ کب ملے گی اس کو, جب جو ہے وہ اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا ہے اور اچھے اعمال جو ہے اس کو کرنے کا ہے. تو اور سارے معاملات کا آخر فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف دے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں اس کے تمام معاملات کا خود جو ہے نگہبان ہو جاتا ہے, خود جو ہے ذمہ دار ہو جاتا ہے. تو ایسا شخص چاروں طرف آندھی چلنے کے باوجود بھی سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو دے دیتا ہے. اب دیکھیے کہ اکثر جو ہے یہ میرے کو خیال آتا ہے نا کہ جو ہے جس طریقے سے ہم کتنے زیادہ لکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو, یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں, رائٹ. جیسا ہم جو ہے کوئی دعائیں پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اتنا سکون میں آ جاتے ہیں نا کہ بس اب میں دعا کر لی, بس اب اللہ کے اوپر ہو گیا, اب اللہ کے اوپر معاملہ اب میں چھوڑ دی, بس اب اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرے میرے لیے حق ہے. ایک بار دعا کرتے ہیں تو ایک دم کیفیت ہماری بالکل بدل جاتی. جو اضطرابی کیفیت ہوتی ہے, جو بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے, وہ ایک دم سے جو ہے بدل جاتی ہے صرف ایک دعا پڑھ لینے سے یا دعا کر لینے سے. یا پھر اب جیسے ہم کو خوف ہو رہا, ڈر ہو رہا, ایک دم سے جو ہے برا خواب دیکھ کر ہم اٹھ گئے, یا پھر اندھیرے سے ڈر ہو رہا, تنہائی سے ڈر ہو رہا, یا پھر جو ہے کوئی خدشات ہم کو لگے ہوئے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو کیسا, ویسا ہو گیا تو کیسا, تو ہم کچھ جو ہے اس طریقے سے ڈر ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, فوری سے جو ہے کچھ دعائیں پڑھ لیتے ہیں, آیت الکرسی پڑھ لیے, 3 خل پڑھ لیے اور اپنے اوپر پھونک لیے, تو ایک دم سے جو ہے کیفیت ہماری بدل جاتی, سکون میں جو ہے ہم آ جاتے. تو یہ جو دعائیں ہیں, یہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل ہے, بھروسہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا جو یعنی کہ جو کڑا جو ہم تھامتے ہیں تو اس میں اتنا سکون ہم محسوس کرتے ہیں. تو کبھی سوچتی ہوں کہ جو اس سے محروم ہیں تو وہ لوگ اپنی زندگی میں کیسے ایک خالی پن محسوس کرتے ہوں گے, کیسی ایک بے چینی کی کیفیت ان کے زندگی میں رہتی ہوں گی. اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ایسے کڑے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیے ہوئے ہیں. بس ہمارے لیے کیا ہے ضرورت کہ ہم اس کو تھام لینا ہے. بس ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کو تھام لیں گے تو پھر ہم جو ہے سکون میں آ جائیں گے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے, یعنی کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کو بتا دینے کا ہے. ایون دیکھیے کہ یہ تمام مائوں کے لیے بھی میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ جیسا کہ ہم بچوں کو تربیت دیتے ہیں, ہم بچوں کو بتاتے ہیں, گھر والوں کو بتاتے ہیں, شوہر کو بتاتے ہیں, رشتہ داروں کو بتاتے ہیں, سب کو ہم جو ہے بتاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ مانتے ہیں, کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں. تو نہیں ماننے کے بعد ہم جو ہے کڑتے ہوئے, غم کھا لیتے ہوئے اپنی زندگی کو جو ہے گویا کہ ہلاکت میں ڈال کر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہائے ہائے میرا بچہ جو ہے میری بات ہی نہیں سن رہا, میرے رشتہ دار نہیں سن رہے. تو ہمارا کام کیا ہے, بتا دینے کا ہے. اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے تسلی دے رہے ہیں کہ تم جو ہے تمہیں ان کا انکار جو ہے تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے, پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ کیا وہ کچھ کر آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے اور ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں. اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے, نمتعہم قلیلا, کہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے وقت اور مہلت اور چیزیں جو ہیں ہم فراہم کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا کریں گے اللہ تعالیٰ, پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سخت عذاب کی طرف کھینچ کر ان کو جو ہے لایا جائے
جائے گا، عذاب غلیظ یعنی کہ درد دینے والا، تکلیف دینے والا، خطرناک جو ہے عذاب کی طرف جو ہے ان کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ تو دیکھیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے چند روز کی زندگی ہے، چند روز کی مہلت ہے، اس کے اندر یہ جو مال ہے، دولت ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، یہ جو دنیا کی جو بھی مصروفیتیں ہیں، ذمہ داریاں جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ چند روز کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر ایسا نہیں کھو جانا ہے کہ آخرت کچھ بھول گئے، یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیے، مال دولت شہرت دیے ہوئے ہیں، اب وہ شہرت میں ایسا شہرت کے نشے میں گم ہو گئے ہوئے ہیں، ایسا دولت کے نشے میں، ایسا کامیابی کے نشے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں کہ کامیابی، دولت، شہرت یہ بہت ہی بڑی آزمائشوں کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں انسان جو ہے ایسا ملوث ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے انہیں بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ہر جگہ سے تعریفیں اس کی ہونا شروع ہوئی تو وہ سمجھتا کہ بس یہی زندگی اور یہی خوشیاں ہیں، اور وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے عاجز ہونا بھول جاتا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے حاضر ہونا بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ چند دن کے مزے ہے، اس میں بھول کر اللہ تعالیٰ کو جو ہے بھلا نہیں دینے کا ہے، کھو کر۔ اب اگر جو انسان اس میں ملوث ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر اس کو گھسیٹ کر جو ہے عذاب کی طرف جو ہے لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ چند روز کا تھوڑے مزے ہم کو کرنا ہے یا آخرت کے فار ایور مزوں کی طرف جو ہے ہم کو کوشش کرنے کا ہے، ہم خود اپنے لیے جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ مشرکین مکہ جیسا ہم لوگ اب تک پڑھے نا کئی بار کہ وہ لوگ جو ہے توحید ربوبیہ مانتے تھے، اللہ کو رب جو ہے مانتے تھے، زمین اور آسمان کا موجد بنانے والا، ان کا خالق، سب جو ہے اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، پر ساتھ میں کیا کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھ کر جو ہے ان کی پوجا کرتے تھے یا ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بولے کہ پوچھو، انہوں یہی بولیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی کرے، تو پھر کیا ہے، کہو الحمدللہ، پھر کیوں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر جو ہے تم جو ہے نہیں بجاتے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اب دیکھیں کہ آسمان اور زمین میں کیا آ گئی، پوری کائنات آ گئی، ہم خود اللہ کے اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے، یعنی کہ غنی الحمید ہے، جس کے بارے میں ہم لوگ پریویس آیت میں بھی پڑھے تھے نا کہ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی آپ ان کو دعوت دو۔ اب انہوں اگر نہیں مانے تو اس میں اللہ کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ اگر انہوں مانتے ہیں تو ان کا فائدہ ہے، نہیں مانتے تو ان کا نقصان ہے، اللہ کو کوئی نہیں فرق پڑتا۔ اللہ تعالیٰ جو دین کی طرف دعوت دیو بول رہے، لوگوں کو بار بار جو ہے قرآن کی طرف بلا رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو غنی الحمید ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کی اپنی تعریف میں آپ جو ہے محمود ہے، کوئی تعریف کرو نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کی خود بخود تعریف ہے۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بنا دیے جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوگی۔ تو یعنی کہ اب امیجن کریے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا زبردست اگزامپل دے کر اللہ تعالیٰ بتا رہے، تعریف کے بعد یہ آیتیں آ رہی، اس کے کانٹیکسٹ میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 27 میں کیا بول رہے کہ زمین اور یعنی کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں اس کو کیا بنا دو، پینسل بنا دو، ٹھیک ہے، لکڑی سے جو ہے۔ اب سوچئے کہ ایک درخت سے کتنے پینسلز بن سکتے ہیں، امیجن کریے آپ ایک درخت سے کتنے پینسلز بن سکتے، اوکے۔ اب اس میں جو ہے پوری زمین کے جتنے درخت ہیں اس کے پینسلز بناؤ بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اب آپ اگر ایک جو ہے آؤٹ اسکرٹس پہ جب ہم ٹریول کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو جہاں تک ہم جو ہے رستہ چلتے جاتا ہر جگہ درخت گرینری ہم کو نظر آتی۔ اب آپ سوچیں کہ پوری زمین کے جتنے درخت ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ پورے زمین کے جتنے درخت ہیں اس کو قلم بنا دو، اور سمندر جتنے سمندر ہے، یعنی کہ پورا جو ہمارا لینڈ ہے وہ 75% ہمارا لینڈ جو ہے پانی سے کورڈ ہے، رائٹ؟ تو اتنے گہرائی کے جو گہرائی تک آج تک بتایا جاتا کہ سمندر کی جو سب سے گہرائی ہے اس تک آج تک انسان پہنچا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ویسے سمندر جتنے ہیں اتنے پورے سمندر انک بنا دو، اور صرف اتنے سمندر نہیں، چلو ٹھیک ہے، اور 7 سمندر مزید جو ہے 7 اتنے ایکول، یعنی کہ جتنے آج دنیا میں جتنے سمندر ہے 100، تو 100 × 7 کرو،
تو فار ایگزامپل کے طور پہ تو اتنے سمندر سیاہی بنا دو تو بھی اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کے جو کارنامے ہیں وہ ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر کلمات اللہ کا ذکر ہے۔ کلمات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کلمات کا مطلب، کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کن سے بنی ہوئی ہے، ہر چیز کلمے کن سے بنی ہوئی ہے۔ کلمے کن سے اللہ تعالیٰ کن فیکون، اللہ تعالیٰ بولے ہو جا تو بس وہ چیز جو ہے ہو جاتی ہے۔ تو وجود میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کے کن سے آئی ہوئی ہے وہ چیزوں کی گنتی اگر ہم کرنے بیٹھیں گے تو پھر یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی کارنامے، اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں وہ ختم نہیں ہونے والی۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں بھی لگ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ تمام جو بزرگی اور بڑائی اور تعریف ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے تمام معنی اس کے اندر جو ہے آ جاتے ہیں۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ بے شک اچھا تم سارے انسانوں کو پیدا، اللہ تعالیٰ بتا رہے یہاں پر آیت نمبر 28 میں کہ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسا کہ ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ جیسا جو ہے تمہارے، اب امیجن کرو کہ تمہاری یہ پوری جتنی بھی کائنات میں جتنے لوگ ہیں ان کو پہلی بار پیدا کرنا، اس کے بعد مارنا، پھر اس کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کو پیدا کرنا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہی کام نہیں ہے، مشکل بات ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی بغیر کسی چیز کے آدم کو پیدا کرے، اب ایک بار آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے لوگ آئے ان کو پیدا کرنا اور ان کو پھر سے دوبارہ جو ہے جلا اٹھانا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں پروتا ہے، پرو کر لے آتا ہے، اور دن کو رات میں پرو کر لے آتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ اب رات اور دن کو پروتا مطلب کیا ہے؟ آلٹرنیٹ اللہ تعالیٰ رکھے۔ ایک معنی کیا ہے؟ آلٹرنیٹ رکھے دن اور رات۔ جیسا امیجن کریے کہ ایک جو ہے تسبیح ہے، آپ کی موتیوں کی مالا ہے، یعنی کہ ایک جو ہے وائٹ اور ایک بلیک، ایک وائٹ ایک بلیک، ٹھیک ہے؟ تو دن اور رات اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پرویا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دن کو رات میں داخل کر رہا اور رات کو دن میں داخل کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ اب جیسا فار ایگزامپل اب آپ کی جو ہے 24 آورز کا ڈے ہے، اگر جو ہے 12 آورز رات ہے، 12 آور دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا پورا سال ایسے ہی رہتا؟ اب کیا ہوتا کہ بھائی کبھی دن جو ہے بڑا ہو جاتا، رات چھوٹی ہو جاتی، یعنی کہ دن جو ہے رات کے اندر داخل ہو گیا، اور بعض وقت جو ہے رات بڑی رہتی اور دن چھوٹا ہو جاتا، یعنی کہ رات جو ہے دن کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ مسلسل جو ہے کرتے رہتے ہیں، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو دن اور رات کا جو آلٹریشن ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے جو آپ کی جو زندگی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ تمام جو ہے ایک وقت مقرر تک ہے، یعنی کہ اجل مسمى تک ہے۔ اجل مسمى کا مطلب کیا ہے؟ ایک اسائنڈ وقت ہے اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں، جب تک یہ ہوتے رہیں گا، اور جب وہ وقت آ جائیں گا تو پھر پوری دنیا جو ہے درہم برہم ہو کر جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اور اجل مسمى کا مطلب ایک تو قیامت ہے، اور دوسرا وہ وقت، وہ پوائنٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے اجل مسمى کا مطلب کہ جب جو ہے سورج مشرق کے بغیر جو ہے بدل جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی کہ ویسٹ سے جو ہے جب سورج طلوع ہوگا، یعنی کہ قیامت سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب تک یہ جو ہے دن اور رات کا سلسلہ چلتے رہے گا۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ دن رہو رات رہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ 24/7 اللہ تعالیٰ کے جو ہے انڈر سرویلنس تم ہیں، کہ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور باخبر ہے ہر چیز کے۔ چاہے رات کا اندھیرا رہو، جب سب سو رہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اور دن میں جو ہے سب مشغول ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا سمجھ رہے تم، پر اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھنے والا ہے۔ سورج سے کیا ہوتا؟ دن بنتے جاتے، رائٹ؟ سورج سے دن بنتے جاتے۔ چاند سے کیا ہوتا؟ مہینے بنتے جاتے۔ تو یہ سورج اور چاند، یہ اس کی تبدیلی، یہ دن اور رات، یہ 24 آورز، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے جو ہے باخبر ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسرے چیزوں کی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ یعنی کہ ساری چیزیں باطل کا مطلب کیا ہے؟ جو نظر آئے پر جو چیز نظر آ رہی پر ایکچوئل میں وہ حقیقت نہیں ہے، تو ویسی چیزیں جو ہے باطل ہے۔ جیسا جو ہے سیراب ہوتا ہے،
دور سے ایسا نظر آتا پانی ہے، پر حقیقت میں جا کر دیکھے تو نہیں ہے. تو ابھی نظر آنے میں تم کو ایسا دکھ رہا کہ یہ معبود ہے، وہ معبود ہے، یا انہوں مدد کرے انہوں مدد کرے، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز جو ہے باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی علی اور کبیر ہے. دونوں کا مطلب کیا بنتا ہے؟ بڑا ہی بنتا ہے. علی کا مطلب بھی جو ہے بڑھتر، سب سے اونچا، سب سے بڑا، ٹھیک ہے، اور کبیر کا مطلب بھی جو ہے سب سے بڑا. تو علی الکبیر، اب دو مل کر آئیں گے تو بہت زیادہ بڑا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی جو ہے بڑا اور بزرگی و برتر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. الم تری ان الفلک، کہ کیا تم جو ہے نہیں دیکھتے کشتی کس طریقے سے جو ہے تجری فی البحری، کہ وہ چل رہی ہے سمندروں پر. یہ بھی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی تمہارے لیے جو ہے نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پر بنایا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طریقے سے کشتی سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنے کچھ نشانیاں دکھائے. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے، اور کس طریقے سے کشتی میں جب سوار ہوتا ہے انسان. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر ہم بیٹھ کر نا وہ منظر امیجن نہیں کر سکتے، پر جو اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں، کبھی اتفاق ہوا سوار ہونے کا، یا کبھی فن کے طور پر بھی اگر ہم دیکھیں گے تو جب ہم کشتی میں سوار ہوتے نا، جب اطراف سے ہر جگہ پانی نظر آتا، اوپر صرف آسمان ہے اور ہر جگہ سے پانی ہے، تو وہاں پر ہم کو ایسا جو ہے بے بسی کی کیفیت اور ایک عجیب سی دل کی جو ہے کیفیت ہم کو سمجھ میں آتی ہے. اور وہ ٹائم پر اگر کوئی پرابلم میں اٹکے تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسی جگہوں پر جو ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی پھر معرفت جو ہے ہم کو سمجھ میں آتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں، صرف اس میں نہیں بلکہ ہر یہ تمام جو اب تک ذکر کیے گئے ہیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ غور کرو، اس کے اندر نشانیاں ہیں، پر کس کے لیے ہے؟ جو صبار اور شکور ہے. صبار کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ شکر کرنے والا، بار بار جو ہے بار بار جو ہے صبر کرنے والا. صبر سے ہے بار بار جو ہے صبر کرنے والا، اور شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا، ایکسٹریملی جو ہے گریٹفل کو جو ہے شکور کہتے ہیں. تو دونوں بھی جو ہے مبالغے کے صیغے ہیں، دونوں بھی جو ہے سپرلیٹو ڈگری جیسا بولیں گے اپن، تو مبالغے کے جو ہے دونوں بھی صیغے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا. یعنی کہ صبر کا مطلب ہم دیکھیں نا، صبر کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت میں آنے پر صبر کا مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو جما کر رکھنا. کوئی بھی چیز میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو جو ہے جما کر رکھنا، اس کو جو ہے کہتے ہیں. تو بہت زیادہ جو اپنے آپ کو جما کر رہتا ہے وہ صبار بولیں گے اس کو. اور شکور کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے عاجز ہونے والا، اللہ کے سامنے جو ہے پلٹنے اور جھکنے والا. پھر اللہ تعالیٰ اب وہ بحر کی جو کیفیت ہے، وہ کشتی اور سمندر کی جو کیفیت ہے، اس کو اب اللہ تعالیٰ آگے مزید جو ہے ڈسکرائب کرے کہ صبار اور شکور کیسا. بھائی سمندر میں صبار اور شکور کیسا ہوتا؟ اب اللہ تعالیٰ اس کو بول رہے کہ کیا ہے. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے، بالکل اوپر جو ہے جیسا شامیانہ کور کر دیتا نا، تو ویسا جو ہے موج جو ہے اوپر سے جو ہے کور کر دیتی ہے، چھتری کی طرح جو ہے جب کور کر دیتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، یعنی کہ اپنے طور اور طریقے کو، طرز عمل کو اللہ تعالیٰ بس ہم تیرے لیے جو ہے خالص کر کر جو ہے پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر تو ہم کو جو ہے یہ مصیبت سے بچا لے گا تو پھر ہم جو ہے بہت زیادہ صبر کرنے والے اور شکر گزار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے وعدے اور اطاعت اور اطاعت گزاری کے وعدے، ساری چیزیں جو ہے وہ کرنے لگتا ہے جب وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ایسی سملر آیتیں اس سے پہلے ہم لوگوں نے کئی بار پڑھی ہے نا، ٹھیک ہے، پر اب یہاں پر یہ آیت میں ایک بہت ہی خوبصورت اور ڈفرینٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت ہی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اب دیکھیے کہ وہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب جو ہے مصیبت آتی ہے تو وہ خالص کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو اس میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد،
کہ کچھ لوگ جو ہے جب اللہ تعالیٰ نجات دے کر اس کو جو ہے سمندر کے بدل جو ہے خشکی پر لے کر جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، مقتصد ہو جاتا ہے. مقتصد یہاں پر ورڈ استعمال کیا گیا ہے. اب یہ ورڈ کو ہم کو سمجھنے کا ہے. تو اب اکثر جتنے بھی آیتیں ابھی تک ہم لوگوں نے دیکھی ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر کیا ذکر کرتے کہ پھر وہ کفر کرنے لگتا ہے، وہ شرک کرنے لگتا ہے. بلکہ ہم دیکھتے ٹھیک ہے ہمیشہ جو ہے جیسا اللہ تعالیٰ سمندر سے اس کو بچاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے. پر یہاں پر جو ہے شرک کا ورڈ نہیں استعمال کیا گیا ہے، بلکہ کیا استعمال کیا ہے، مقتصد کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے. مقتصد جو ہے قصدہ سے ہے، یعنی کہ ماڈریٹ رہنا، درمیانی چال اختیار کرنا یا بیلنس رہنا. مقتصد کا مطلب کیا، بیلنس رہنا. سورہ فاتر میں بھی جو ہے 3 کیٹیگریز کا ذکر ہے. انشاءاللہ ہم لوگ جب وہاں پر آئیں گا تو اس کو پڑھیں گے. بہت ہی خوبصورت وہ بھی آیتیں دی گئی ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر پڑھیں گے، ابھی یہاں پر نہیں. تو بہرحال یہ کانٹیکسٹ میں یہ ورڈ کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر وہ کیا ہوتا ہے جب اس کو جو ہے نجات دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے سمندر سے بچا لیتے ہیں تو وہ جو ہے درمیانی چال اختیار کرتا ہے، بیلنسڈ چال اختیار کرتا ہے، ماڈریٹ چال جو ہے وہ اختیار کرتا ہے. اب ایک انسان جو ہے یہ سوچیں گا کہ بھائی یعنی کہ اب اس کے اندر بری بات کیا ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے بیلنسڈ اور ماڈریٹ چال اختیار کر رہا تو اس میں بری بات کیا ہے، شرک تو نہیں کر رہا نا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو ہے انسان کو بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے جب اللہ تعالیٰ نجات دے کر تم کو جو ہے موت کے منہ میں سے بچا کر لے کر آتے ہو تو پھر تم جو ہے کیا ہوتے ہو، ویسے ہی جو ہے ماڈریٹ چال جو ہے اختیار کرتے ہو. یعنی کہ نہ بہت زیادہ اچھا نہ بہت زیادہ برا. ماڈریٹ کا مطلب کیا، نہ بہت زیادہ اچھا نہ بہت زیادہ برا. جیسا آپ بولیں گے کہ حسب معمول، جیسے تھے ویسے ہی. اس کا مطلب کیا ہے، مقتصد کا مطلب کیا ہے، جیسے تھے ویسے ہی واپس اپنی چال کی طرف پلٹ گئے. اب وعدے کیا کرے تھے اللہ تعالیٰ سے مصیبت کے ٹائم پہ، اللہ تعالیٰ میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. پر جب اللہ تعالیٰ بچا لیے تو کیا کرے، پھر اپنی واپس نارمل زندگی پر چلے گئے. نہ بہت اچھے بنے نہ بہت برے بنے. حالانکہ ایک انسان کو جب اللہ تعالیٰ موت کے منہ سے بچاتے ہیں تو اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آنا چاہیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ کیا تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہوئے ہیں کہ تمہارے کو کوئی اثر نہیں ہو رہا. یہ پاسبل بھی کیسے ہو سکتا کہ ایک انسان موت کے منہ میں سے نکل کر آئے اور وہ ویسی ہی زندگی گزارے جیسا نارمل لوگ زندگی گزارے جو موت کے منہ سے نکل کر نہیں آئے. دونوں کا معاملہ سیم، ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو تم کو تو چاہیے تھا کہ جو تم وعدے کرے اس کے اوپر پورا اترتے، یا کم سے کم اپنی زندگی میں کچھ تو تبدیلی لاتے، کچھ تو جو ہے فائدہ ہوتا. بلکہ تمہاری زندگی تو پھر واپس حسب معمول ہو گئی، واپس جو ہے نارمل جو ہے تمہاری زندگی ہو گئی. حالانکہ تم موت کو یا بڑی بڑی نشانیوں کو اتنا قریب سے دیکھے ہوئے ہو اور تم اپنے وعدوں کو بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک شکایت جو ہے بندے سے کر رہا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اب دیکھیے کہ انسان جو ہے بعض وقت بہت خطرناک حالاتوں سے گزرتا ہے، ایکسیڈنٹ سے گزرتا ہے، خطرناک بیماریوں سے گزرتا ہے. کئی لوگ جو ہے کووڈ سے جو ہے ریکور ہو کر آئے، کئی لوگ جو ہے کووڈ کے ماحول میں رہ کر بچ کر نکل کر آئے. رائٹ، یعنی کہ سارے لوگوں کو ہو گیا، کئی لوگوں کا انتقال ہوا، ہم بچ گئے اس میں، یا پھر جو ہے ہما کو وہ چیز نہیں ہوئی ہے. تو بہرحال ہم موت کو قریب سے دیکھے، بیماری سے گزرے، یا پھر جو ہے ایکسیڈنٹ سے گزرے، یا کئی ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ہے میتیں ہمارے آنکھوں کے سامنے اٹھتی ہے تو وہ چیزیں دیکھے. یا پھر بعض وقت جو ہے جیسا ہم رمضان میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے. یا پھر جو ہے کچھ ہم سے جو ہے نعمت چھین لی جاتی تو اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو وہ نعمت ہم کو دے دے، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ تمام پرومسز کو بھول جاتے. رمضان کے پرومسز یاد ہے ہم کو، رمضان میں کیا کیا وعدے کرے تھے بتائیے. آج وہ رمضان کے پرومس ہم جو اللہ تعالیٰ سے کرے تھے وہ آج ہم کو یاد ہے؟ یا ہم بیماریوں میں جو وعدے کرے تھے اللہ تعالیٰ سے کیا ہم کو یاد ہے؟ ہم سب جو ہے بھول جاتے ہیں. پھر واپس نارمل زندگی جیسا رمضان سے پہلے تھی، رمضان کے بعد ویسی زندگی، یا بیماری سے جیسا پہلے تھی ویسی بیماری کے بعد زندگی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے کہ کیسے پاسبل ہو سکتا کہ انسان اتنا قریب سے جو ہے اپنی جو ہے حقیقت کو، آئینے کو یا موت کو دیکھ کر پھر وہ واپس جو ہے وہی طرز زندگی اختیار کر لے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار ہے اور ناشکرا ہے. اب یہاں پر جو ہے اور 2 صفت کی ذکر آ گیا کہ وما یجحدو بآیاتنا الا کل
خطارن کفور، بہت زیادہ جو غدار ہے، بہت زیادہ جو احسان فراموش ہے، جو بے وفا ہے وہ انسان جو ہے، اور پھر جو ناشکرا ہے، کفور جو ناشکرا ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے. یعنی کہ یہ جو مقتصد کا جو صفت ہے وہ کون اختیار کرتا ہے؟ جو غدار اور ناشکرا ہے. اب دیکھیے کہ آیت نمبر 31 میں صبارن شکور اور آیت نمبر 32 میں خطارن کفور، یعنی کہ دو صفت کا ذکر ہے اور دونوں کنٹراسٹ یعنی کہ اپوزٹ صفت ہے. یعنی کہ شکور بہت شکر کرنے والا، کفور بہت زیادہ ناشکری کرنے والا، ایکسٹریملی انگریٹفل، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. اور پھر جو ہے صبار کا مطلب کیا ہے؟ صبر کرنے والا، استقامت سے جم کر رہنے والا. اور غدار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وعدے کر جو ہے پھر غداری کر دے، استقامت سے نہیں رہ کر کیا کرے؟ وہ غداری کر دے. تو یہ چار صفت جو ہے آیت نمبر 31 اور 32 میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے. اور یہ صفت ہم کو دیکھنا ہے کہ صبارن شکور ہم کو بننا ہے، اور پھر جو ہے خطارن کفور سے جو ہے ہم کو بچنے کا ہے. اور اگر ایک انسان جو بھی حالات اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں اس میں اگر وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتا ہے اور اس کے بعد وہ وعدوں سے پھر جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غدار اور جو ہے سخت ناشکرا جو ہے کہہ رہے ہیں. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کا جو ہے یہ صفت سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنا ہے. تو شکور کا اپوزٹ جو ہے کفور، یعنی کہ سخت جو ہے ناشکرا. اس کے بعد آیت نمبر 32 میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر اب دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 32 کیا ہے کہ پورا جو ہے جیسا کہ گویا محسوس ہو رہا ہے نا کہ کنکلوڈ کر رہا ہے، یہ پورے سورے کو جو ہے کنکلوڈ کر رہا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، کیا ہے؟ اتقوا ربکم، کہ ڈرو اپنے رب سے، وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، کہ جو ہے وہ دن سے ڈرو، وہ جو ہے ایسا بے وفا دن ہے جس میں جو ہے نہ کوئی والد اپنے جو ہے جس کو اس نے جنا ہے اس کو جو ہے فائدہ پہنچائے گا. یعنی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو، اپنی جنریشن کو جو ہے فائدہ نہیں پہنچائے. ولدی ہی، ایکچولی ولدی ہی میں صرف جو ہے بیٹا نہیں آتا، بلکہ ولدی میں جو ہے پورا جنریشن آتا، بیٹا، پوتا، پوتے کا پڑ پوتا، یہ جو ہے پورا جنریشن. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کوئی والد اپنے جو ہے اولاد کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا مولودن، کہ اور نہ جو ہے کوئی اولاد جو ہے اپنے باپ کو جو ہے فائدہ دینے والی ہے ذرہ سی بھی چیز کا. اور جو ہے مولود کا ورڈ جو آیا ہوا ہے، اب دیکھیے کہ مولود کا ورڈ آیا ہے، ولد کا ورڈ نہیں آیا ہے. تو مولود ایکچولی ڈائریکٹ حقیقی بیٹے کو کہتے ہیں، جو خود جو جنتا ہے، جو یعنی کہ جو بیٹا ہوتا ہے، جنا ہوا بیٹا، تو اس کو. اب اس کے اندر جو ہے جنریشن نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اپنا سگا بیٹا ہی جو ہے اپنے باپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو یہاں رہی وہ بات دور کی کہ کوئی جو ہے پڑ پوتا اس طریقے کا جو ہے اپنے دادا یا پردادا کو جو ہے کوئی فائدہ پہنچائے، یعنی کہ خود باپ کو جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ڈرو اس دن سے، یعنی کہ وہ قیامت کا دن وہ ایسا بے وفا دن رہے گا کہ کوئی باپ کسی بیٹے کا، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کا جو ہے کام آنے والا نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچ ہے، سچ ہونے والا ہے. اور پھر جو ہے البتہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وارن کرے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ تمہارے کو یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے یہ تم کو جو ہے دھوکے میں نہ ڈال لے رکھے. کیا ہے یہ دنیا کی زندگی؟ کیا ہے؟ دھوکے کی زندگی ہے. یعنی کہ اب دیکھیں کہ ایک انسان آخرت کو جو بھولتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. دنیا آخرت سے غافل ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی جو ہے اٹریکشنز ہے، دنیا کا جو ہے انٹرٹینمنٹ ہے. دنیا میں ابھی جو لہو الحدیث جو ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ چیزیں انسان کو کیا کرتی ہے؟ آخرت سے غافل کر دیتی ہے. مال ہے، دولت ہے، اپنی ذمہ داریاں ہیں، پیسہ کمانا ہے، گھر بنانا ہے، بچے پالنا ہے، اور پھر جو ہے بچوں کی ذمہ داری ہے یا بچوں کی محبت ہے. تو اس میں کیا کرتا انسان جو ہے اپنی آخرت کو بھلا دیتا. ایک ٹائم ایسا رہتا جہاں پر یہ ایکسکیوز دیتے کہ نہیں بچے چھوٹے ہیں، بچوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کو دیکھنے کا ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے دین کا کام نہیں کر سکتے، نہ دین سیکھ سکتے، نہ قرآن سیکھ سکتے، نہ قرآن پڑھ سکتے، نہ دوسروں تک پہنچا سکتے، لہٰذا ہم یہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد کیا ہوتا جب جو ہے بچے بڑے ہو جاتے تو بچوں کے پاس یہ ایکسکیوز آ جاتا کہ نہیں ہمارے والدین جو ہے بہت بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، تو لہٰذا ہم جو ہے دین کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. تو بچوں کے پاس ریزن والدین کا ہے، والدین کے پاس ریزن بچوں کا ہے.
ہے اور اسی طریقے سے انسان جو ہے دنیا میں جو ہے محور ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذمہ داری نہیں نبھانا ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جو ہے ایک حقوق کے بدلے جو ہے تمام اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جو ہے ختم کر دو۔ تو ایک ہوتا ہے نا اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بندوں کا حق، تو بندوں کے حق میں اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اللہ کے حق میں بندوں کو نہیں بھولنا ہے۔ یہ دونوں کا جو ہے بیلنس جو ہے امت وسط کا کام ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس اللہ اللہ کریں گے تو پھر بندوں کے تمام حقوق کو بھول جائیں گے، والدین کے حق کو بھول جائیں گے، یا پھر جو ہے شوہر یا جو ہے بچوں کے حقوق کو بھول جائیں گے، یا رشتہ داروں کے حقوق کو بھول جائیں گے۔ تو اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی پھر اپنے جو ہے بیوی بچوں میں، والدین میں، گھر میں، ذمہ داریوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ اللہ کے حقوق کو جو ہے بھول گئے، اپنی زندگی کے وجود کو بھول گئے، ذمہ داری کو بھول گئے، خیر امت کے جو ہے اقامت دین کے جو ہے ذمہ داری کو بھول گئے۔ تو دونوں چیزوں میں جو ہے بیلنس انسان کو رکھنا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ایک تو یہ تو ذمہ داری کی بات ہوگی جو انسان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ مال اور دولت اور انٹرٹینمنٹ، اس میں رہ کر بھی جو ہے انسان جو ہے مصروف ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ جو فلا تغرنک، یہاں پر جو ہے تغرنک کا جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، غرور کا جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے ایسی، یعنی کہ کسی کا جو ہے لا علمی کا فائدہ اٹھانا، یعنی کہ ایک انسان جو ہے کسی چیز میں ایسا محو اور مصروف ہے اور اس کا فائدہ جو ہے اٹھایا جاتا ہے، اس کو جو ہے غرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ فائدہ اٹھانے والا کون ہے؟ شیطان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے غرور کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے غرور ہے، ٹھیک ہے۔ اور غرور کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ سمجھے آپ۔ اور دھوکہ دینے والا کون ہے؟ غرور ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی بتا رہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ اور تم کو جو ہے دھوکے میں نہ ڈالے کون؟ بڑا دھوکے باز۔ کون ہے وہ؟ شیطان۔ تو شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ دھوکے میں ڈال کر رکھتا ہے اور مصروف رکھتا ہے اور بزی رکھتا ہے، اور مسلسل جو ہے انسان اسی کے اندر جو ہے کھویا ہوا رہتا، محو رہتا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے کام نہیں آنے والا ہے۔ ابھی نصیحت جو ہم پڑھے تھے باپ اور بیٹے کی نصیحت پڑھے تھے، اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا؟ کام نہیں آنے والا ہے۔ تو اب دونوں چیزیں ایسا لگ رہا نا کہ کانٹریڈکٹ ہو رہی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو والدین اپنے جو ہے یعنی کہ پیرنٹس ہونے کا حق ادا کرتے ہیں اور بچوں کو، اپنی اولاد کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، تو ایسے پیرنٹس کے لیے ان کی اولاد فائدہ مند ہوگی۔ اور ایسے پیرنٹس جو اپنے آپ کو جو ہے دنیا کی زندگی میں محو اور مصروف رکھتے ہیں، اور ان کا دیکھ کر جو ہے بچے بھی جو ہے اسی کے اندر جو ہے محو اور مصروف رہتے ہیں، کیونکہ بچے کیا ہے والدین سے ہی سیکھتے ہیں، والدین کا لائف سٹائل وہ لوگ اپناتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے والدین جو ہے جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی انٹرٹینمنٹ کی چیزوں میں والدین انوالو رہتے، بچے بھی ویسے ہی انوالو ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جو ہے ٹی وی لانے والے بچے تو نہیں رہتے، گھر میں جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن دینے والے بچے تو نہیں رہتے، والدین ہوتے ہیں۔ اب والدین جب جو ہے وہ چیز میں خود مصروف رہتے، اب بچے بھی ان کا دیکھ کر اسی میں جو ہے مصروف ہیں، اور اسی طریقے سے یا پھر جو ہے والدین کا دیکھ کر جو ہے شرک میں جو ہے مبتلا ہوتے، غلط طریقوں میں مبتلا ہوتے، غلط ڈریسنگ میں مبتلا ہوتے، بعض لوگ تو الکوہول میں مبتلا ہوتے، غلط پارٹیوں میں، مکسڈ گیدرنگز میں، فحش میں، بے حیائی کے کام میں، یا ربا میں، سودی کاروبار میں۔ یہ تمام چیزیں کہاں سے سیکھتے؟ والدین سے ہی تو یہ تمام چیزیں جو ہے سیکھی جاتی۔ تو ایسے جو پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے غلط رہنمائی کرتے ہیں، تو ایسے پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ بچے گناہ جاریہ بنیں گے قیامت کے دن۔ جو ہے جیسا کہ ایک شخص جو ہے غلط طریقہ اپنایا، ان کا دیکھ کر ان کا بیٹا سیکھا، ان کا دیکھ کر پھر ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا۔ اب آخرت میں کیا ہوگا کہ جو گناہ کا جو عذاب ہے وہ صرف وہ شخص جو کرنے والا ہے اس کو ملے گا، تو ساتھ میں اس کے باپ، پھر اس کے باپ، پھر اس کے باپ، وہ 4 جنریشنز کا گناہ وہ انسان کو ملے گا جس نے جو ہے وہ کام کو شروع کیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ جو بھی ہم عمل کرتے، جو ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے ہمارے لیے یا تو ثواب جاریہ بنے گی یا پھر جو ہے گناہ جاریہ بنے گی۔ تو ہم کو اپنے بچوں کو بہترین ایسٹ بنانا ہے آخرت کے اعتبار سے، کہ ہم ان کو اچھی باتیں، اچھی نصیحتیں اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گے، تو پھر انہوں اور ان کی جنریشن، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، اور تا قیامت تک جو کرنے والے رہیں گے، کیونکہ آپ نے وہ چیز سکھائی تھی تو اس کا اجر پورے کا پورا آپ کو ملے گا۔ تو ہم کو جو ہے ایک تو ہم کو ایسے والدین بھی بننا ہے جو اچھی اولاد جو ہے وجود میں لائے، اور پھر ایسی اولاد بھی بننا ہے جو اپنے والدین کے لیے جو ہے ثواب
جاریہ کا جو ہے ذریعہ ہو، ٹھیک ہے، ثواب جاریہ کا ذریعہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے نمتع قلیلا، جو اللہ تعالیٰ بولے نا پریویس آیت میں، کہاں پر تھا بھائی، کہاں پڑھے تھے اپن، آیت نمبر 24 میں، ٹھیک ہے، نمتعہم قلیلا، کہ تھوڑی سی فائدہ اٹھانے کے لیے جو دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، تو وہ جو ہے دنیا کی زندگی بس تھوڑے فائدے کی ہے، یہ تھوڑے فائدے کے لیے آخرت کو جو ہے داؤ پہ نہیں لگانے کا. اسی لیے جو ہے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کتنی پیاری جو دعا پڑھتے نا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ مجھے امام کا متقی بنا، یعنی کہ میری جنریشن، میری اولاد جو ہے متقی ہو اور میں ان کا امام ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں جو ہے یعنی کہ میری اولاد میں سے کوئی ایسا نہیں ہو جو متقی سے کم ہو، ہر میری اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ متقی رہنا، میری اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد اور میری پوری جنریشن، تاکہ پوروں کا امام میں بنوں اور میں جو ہے پوروں کا جو ہے ثواب جاریہ کا جو ہے میں حقدار بنوں. تو یہ جو ہے دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور ہم کو اس کی جو ہے تعلیم دی تھی. تو ہم کو بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم متقی کے امام بنے، ہمارے اولاد جو ہے متقی اور پرہیزگار ہو اور ہم ان کے امام ہو، تاکہ وہ ہمارے لیے اچھا سورس بنے. اب آخری آیت نمبر 34 جو ہے اللہ تعالیٰ 5 علوم کا ذکر کرتے ہیں، ایسے علم جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور وہ کیا ہے 5 علوم جو صرف اللہ کو ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں آخری آیت میں، اس گھڑی کا علم اللہ تعالیٰ کی ہی کے پاس ہے، یعنی کہ ساعہ کا علم. ساعہ کا مطلب کیا؟ گھڑی کو کہتے ہیں، سیکنڈ، وہ مومنٹ. ٹھیک ہے، تو وہ مومنٹ جب پوری دنیا جو ہے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، تو وہ پوائنٹ کون سی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم. ہم صرف نشانیاں بول سکتے ہیں، ہم جیسا نشانیاں دیکھ رہے ہیں، ارے ابھی اتنے نشانیاں ہوئے، ارے یہ بھی آ گیا وہ بھی ہو گیا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی تمام جتنے بھی پیشن گوئیاں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحیح ہو رہے، اب جو ہے قیامت قریب دکھ رہی، پر ہم کو کسی کو نہیں معلوم کہ ابھی کتنا دور ہے، کتنے سال ہے، کتنے مہینے، کتنے دن ہیں، یا کتنے صدیاں ہیں، ہم کو نہیں معلوم. یہ علم کس کے پاس ہے؟ ان اللہ عندہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے علم الساعہ، کہ جو ہے وہ برپا، وہ گھڑی کب برپا ہونے والی ہے. وہ ينزل الغیث، کہ پھر جو ہے بارش کب ہونے والی ہے. غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو خشکی کے بعد آئے، یعنی کہ بالکل خشکی، بالکل ڈرائی ہو گیا تھا ماحول اور موسم اور زمین اور تمام جو ہے چیزیں، اور اس کے بعد جب بارش برستی ہے تو غیث، اسی سے غوث جو ہے نکلا ہے، تو ویسی جو ہے بارش کو جو ہے غیث کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کب بارش ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں پر سیراب کرے گی، اور اس سے جو ہے کتنا ویجیٹیشن اگے گا، وہ کتنا فائدہ دے گی، اور جو ہے کس کو برباد کرے گی، کس کو خوشحال کرے گی. یہ تمام ڈیٹیلز جو ہے بارش کے صرف اللہ تعالیٰ کے کسی کے پاس نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کے رحم کے اندر جو ہے کیا ہے، یعنی کہ جو ماں کا جو یعنی کہ رحم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے کیا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں جو ہے کچھ مشینز کے ذریعے سے لوگ معلوم کر رہے کہ جینڈر معلوم کر رہے، سیکس ڈیٹیکٹ کر رہے، رائٹ، میل ہے فیمیل ہے، پر کیا کوئی یہ بتا سکتا کہ وہ انسان کیسا رہنے والا ہے، فرما بردار، نافرمان، ماں کا، اور پھر جو ہے شکر گزار، ناشکرا، نیک بخت، بد بخت کیسا ہوں گا، اچھے اخلاق کریں گا، برے اخلاق کریں گا، اور پھر وہ جو ہے جنتی رہے گا دوزخی. یہ سارے چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر کوئی یہ بول سکتا کہ بارش کا فورکاسٹ ہوتا ہے، ہم لوگ معلوم کرتے ہیں نا کہ بارش کب ہونے والی ہے، اور پھر جو ہے پیٹ میں بھی جو ہے الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کر لے رہے، تو یہ تو چیز انسان بھی معلوم کر رہا. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم جو ہے ایکچولی بات صحیح سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کامل علم ہے، انسان کا جو علم ہے وہ علم ناقص ہے. یعنی کہ کچھ چیزوں کی سائنس سے ہم کوئی چیز کا اندازہ تو لگا سکتے، پر شیورٹی کے ساتھ جو ہے ہم کوئی بات نہیں بول سکتے. اب دیکھیے کہ انسان جو پیٹ کے اندر جو معلوم کر رہا کہ کیا ہے پیٹ کے اندر، تو وہ کیا بغیر کوئی مشین کے معلوم کر رہا یا مشین کے ساتھ معلوم کر رہا؟ مشین کے ذریعے سے وہ معلوم کر رہا، اور وہ بھی جو ہے ایک لمیٹڈ، ایک صرف یہ کہ سیکس ڈٹرمنیشن اس کے اندر ہو رہا ہے. تو انسان کا جو علم ہے علم ناقص ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں انسان کو کہ علم ناقص ہے، کسی چیز کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے اور وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. پر اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ کامل علم ہے. یہ ہمارے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفت میں ہم کو یہ جو کرائٹیریا ہے، یہ جو یعنی کہ مولڈ ہے، یہ ہمیشہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہمیشہ یہ جو ہے ہم ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں، رائٹ، پر اللہ کا سننا اور ہمارا سننا کیا برابر ہے؟ نہیں برابر
پر ہے. تو اللہ کا سننا کامل ہے, اللہ کا دیکھنا کامل ہے, اللہ کا علم کامل ہے. تو ہمارا دیکھنا سننا تمام چیزیں کیا ہے, ناقص ہے. ہم ایک لمٹ کے بعد نہیں سن سکتے, ہم ایک جو ہے لمٹ کے بعد نہیں دیکھ سکتے. تو یہ فرق ہے. یہ کوئی بھی یہ نہیں بولا ہاں آج ہم جو ہے ہما کو بھی معلوم ہوتا ہے رحموں میں کیا ہے ماں کے, تو یہ بے وقوفی کی جو ہے بات ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر میں ٹیکسٹ کے ذریعے سے بھی ایک خاص بات بتاؤں گی آگے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کہ کسی نفس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کل کے دن کیا کمائی کرنے والا ہے, کیا اس کے کل کے دن کیا چیز جو ہے اس کے لیے فولڈ ہے, کیا نیکسٹ دن جو ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں انفولڈ ہونے والی ہے, کیا وہ کمانے والا ہے. کمائی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیسہ کمانا, بلکہ کیا وہ چیز نیکسٹ دن حاصل کرنے والا ہے. کیونکہ دیکھیں کہ ایک انسان کی ایک زندگی چلتے رہتی نا, ایک روٹین چلتے رہتی, اس میں جو ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک کال, ایک میسج یا ایک ایکسیڈنٹ وہ انسان کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا, پوری زندگی اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی. ایک کال ایسا آتا کہ اس کی زندگی کہاں سے کہاں ہو جاتی, یا تو خوشی کے اونچے جو ہے پیراہے پر چلے جاتی, یا غم کے جو ہے یعنی کہ نیچے چلے جاتی. کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک سیکنڈ میں اس کی زندگی بدل جا سکتی. یہاں کہاں کا کہاں جو ہے انسان جو ہے ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا. انسان کو نہیں معلوم کہ اس کے لیے کل کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں جو ہے اس کے لیے فولڈ کر رکھی ہے, اور وہ جب نیکسٹ دن آئے گا تبھی جو ہے وہ چیزوں انسان کو معلوم ہوگا. بعض وقت ہوتا نا کہ ایک انسان جو ہے جھٹکے میں ایسے حالات ہو جاتے, پیر سے معذور, دونوں پیر کٹ گئے, اور انسان جو ہے بالکل دوسروں کا محتاج, جو ایک دن پہلے اونچائیوں کے جو ہے کامیابیوں کے اونچائیوں کو پہنچ رہا تھا, اور آج جو ہے وہ بالکل مایوس اور بالکل جو ہے یعنی کہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ جو ہے آج پڑا ہوا ہے. تو انسان کا بالکل بھروسہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ساری چیزیں کس کے علم میں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اب دیکھیں یہ چیز سے ہماری جو ہے توحید کتنی مضبوط ہوتی ہے. جب ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, جب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہر چیز جو ہے مالک اللہ تعالیٰ ہے, تو پھر ہم پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے سپرد کر دینے کا ہے, پورا اللہ کو ہم کو دے دینے کا ہے. اور آخری 5th چیز جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وما تدری, اور انسان کے جو ہے ادراک میں نہیں, انسان کے جو ہے علم میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے کس نفسم, کوئی نفس بھی ای اردم تموت, کہ کون سی جو ہے جگہ پر وہ مرنے والا ہے. یعنی کہ کون سی جگہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, یا پھر جو ہے امریکہ میں, یا کینیڈا میں, یا لنڈن میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سی جگہ پر, کس حال میں, کون سی جگہ پر وہ مرنے والا ہے. آفس میں مرنے والا ہے, بیڈ پہ مرنے والا ہے, ہاسپٹل میں مرنے والا ہے, کھانا کھاتے ہوئے جو ہے مرنے والا ہے, کھانا پکاتے ہوئے مرنے والا ہے. یعنی کہ دیکھیں نا, انسان جو ہے کھڑے جو ہے جیسا جو ہے کہیں بیٹھ کر بات کر رہا, بیٹھے مر گیا. کوئی جو ہے کام کر رہا ہے, کھڑے جو ہے انہیں خط سے جو ہے گر گیا, کھانا کھاتے مر گیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کون سی جو ہے حال میں جو ہے انسان مرنے والا ہے, یا کس زمین میں جو ہے مرنے والا ہے, کس مٹی پر جو ہے وہ مرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اپنے گھر میں نہیں بلکہ کوئی اور جگہ کی مٹی پر جو ہے ہو سکتا ہے وہ مرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے, مکمل کامل علم والا ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ جاننے والا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر آیت نمبر یہ 34 میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ان اللہ عندہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے علم سا. تو سا کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ انا اور اندہ کا جو ہے ورڈ اضافہ اللہ تعالیٰ کرے ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے 4th اور 5th میں دیکھیں ماذا تکسب غدا, کہ کوئی اللہ کے علاوہ نہیں جانتا کہ انہیں وہ کل کے لیے کیا کما رہا. ٹھیک ہے, وما تدری, کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وما تدری, کوئی نہیں جانتا کہ کیا کمانے والا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے 5th پوائنٹ میں وما تدری, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا کہ وہ کام مرنے والا ہے. تو یہ 3 چیزوں کے ساتھ زیادہ تاکیدی حکم آیا ہوا ہے, اور جو ہے بارش اور جو ہے پیٹ میں کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے ایسا تاکیدی حکم عربک کے حساب سے, ٹیکسٹ کے حساب سے اگر ہم کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو نہیں آیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 چیزوں کا علم تو مکمل اللہ کے پاس ہے, پر یہ جو 2 چیزیں باقی کی ہے, غیث اور جو ہے ارحام کی جو چیزیں ہیں, اس کا کچھ علم کا حصہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہوا ہے, پر اس کا بھی کامل علم کس کے پاس ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہ ہم جو ہے اسے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تمام جو ہے پھر انسان کو چاہیے کہ پورے کا پورا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے, جس کے بارے میں جو ہے ہم لوگ یہاں پر ابھی آیت نمبر پڑھے تھے نا, کیا تھی آیت نمبر, کیا تھی بھائی وہ
جس میں جو ہے انسان کیا ہے، جو انسان اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، آیت نمبر 22 میں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تو انسان کو چاہیے کہ پورے کا پورے اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اچھے اعمال کرے اور اس کو جو ہے راضی کرنے کی کوشش میں جو ہے انسان لگا رہے، اور پھر ساتھ میں اس آخرت کی گھڑی کو نہیں بھولنے کا ہے۔ آخری آیت 33 میں کیا بتایا گیا کہ اس آخرت کی گھڑی کو نہیں بھولنے کا ہے جو اور جو ہے دنیا میں مشغول نہیں ہو جانے کا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ تو متاع قلیل ہے، تھوڑی سی جو ہے فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس جو ہے تمام ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے سورہ لقمان میں پڑھی ہے مکمل طور پر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے دنیا کی زندگی کو جس طریقے سے لینا ہے اسی طریقے سے لینے والا بنائے، اور اس میں کھو کر محو ہو کر آخرت کو بھولنے والا نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ بے شک یہ دنیا جو ہے متاع قلیل ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ آخرت کی جو ہے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو مکمل تیرے جو ہے حضور سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم محسنین والے عمل کریں اور ہم ایسا مضبوط کڑا تھام لے جس کے بعد جو ہے کوئی مایوسی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب منیر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اس کتاب منیر کا ایسا پختہ علم عطا فرما دے جس کی روشنی میں ہم اپنی ہدایت کی منزلوں کو طے کر کر جنت کی منزلوں کو پانے کی جو ہے سعادت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے تمام بے حیائی کے، فحش کے، بیکار کاموں سے اور لہو الحدیث سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم عذاب غلیظ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہر قسم کے جو ہے چھوٹے بڑے عذاب سے، آخرت کی ہر قسم کی جو ہے ناکامی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پورے یکسو ہو کر تیری طرف جو ہے رجوع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری اطاعت میں ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدوں کو پورا کرنے میں ہماری تو مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ بے شک تیری مدد کے علاوہ نہ نیکی کرنے کی توفیق ہے، نہ برائی سے بچنے کی جو ہے ہمت اور طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تو توفیق عطا فرما دے تب ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ بے شک تمام تعریف تیرے ہی لائق اور زیبا ہے، تمام حمد کا تو ہی جو ہے لائق اور زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صبارن شکور بنا دے۔ اللہ تعالیٰ بہت صبر کرنے والا، استقامت سے دین کے اوپر جمنے والا، تمام حالات میں جو ہے استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور بہت تیرے سامنے جھک کر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والا بنا دے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے عمل سے شکر گزار کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ خطارین کفور سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام جو ایسی جو کافروں کے جو صفات ہے، جو غدار ہیں، جو ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی صفات سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بے وفا جو دن ہے حقیقت میں آنے والا ہے، وہ دن جب کوئی والدین اپنی اولاد کے کام نہ آئیں گے، نہ اولاد اپنی والدین کا کام آئے گے، نہ دنیا کے کوئی رشتے ہم کو جو ہے کام آنے والے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ وہ دن کی تیاری کرنے والا بنا دے، آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، آخرت کے اعمال اپنے لیے جو ہے جمع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم تیرے سامنے حاضر ہوں تو اس حال میں حاضر ہوں کہ تو ہم سے راضی ہو، تو ہم سے خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ تیری جو ذمہ داری جو تو نے ہم کو دنیا میں کرنے کے لیے دے کر بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذمہ داری کو بخوبی نبھا کر تیرے سامنے خوش اور خرم حاضر ہوں، نہ ہمارے چہروں پر خوف ہو، نہ ہمارے دلوں میں غم ہو۔ اللہ تعالیٰ تیرے عرش کے سائے میں، اللہ تعالیٰ تیری رضا کے سائے میں، تیرے رحمت کے سائے میں ہم کو جو ہے جگہ عنایت ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی محبت ہم کو بار بار اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ جو غرور جو شیطان ہے وہ بار بار ہم کو اپنے مقصد سے ہٹاتا ہے، بار بار ہم کو قرآن اور اپنی عبادتوں سے، اپنی ذمہ داریوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی اٹریکشنز میں، اپنی جو ہے کشش میں جو ہے ہم کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں بہت کشش ہے، بار بار ہم اس میں کھوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ یہ شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے، یہ دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے دل کے اندر تیری محبت پیدا فرما دے. اللہم انا نسألک حبک وحبک من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک. اللہ تعالیٰ ہم تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، ہر اس عمل کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دے، ہر اس ساتھیوں کا سوال کرتے ہیں، اس محفل کا، اس جو ہے یعنی کہ کمپینینز کا سوال کرتے ہیں جو ہم کو بار بار تیری یاد دلائے. اللہ تعالیٰ ہم تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ تو تیری محبت بھر دے کہ ہم دنیا کی محبت سے، ہم دنیا کی تمام محبت سے، مال کی، تمام دولت کی، تمام جو ہے خواہشات کی محبت سے بے نیاز ہو جائیں. ہمارے دل میں پھر کسی محبت کی کوئی جگہ نہ رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو تیری محبت سے پر کر دے، تیری محبت سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہم تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہم اس قابل نہیں ہیں، پر ہم بہت ہی عاجزی سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو بھی ہم سے محبت کر. اللہ تعالیٰ تو بھی ہم سے محبت کر. ہم تیرے محبت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ. ہم تجھ سے محبت کریں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات اور سعادت کی بات تو یہ ہے کہ تو ہم سے محبت کرے، تو ہم کو اپنے مقربین میں شامل کرے، تو ہم کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے. اللہ یہ بہت بڑی بات ہے. ہم یہ سعادت کی سوال تجھ سے کرتے ہیں. اعمال اس قابل نہیں ہیں یا رب، اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم تجھ سے اتنا بڑا سوال کریں، پر تیری رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تو ودود ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو غفور ہے. اللہ تو معاف کر دے ہم کو، ہماری کوتاہیوں کو اور کمیوں کو معاف کر کے ہم کو تو اپنے محبت کے سائے میں لے لے، ہم کو تو اپنے رحمت کے سائے میں لے لے، ہم کو تو مقربین میں شامل فرما دے، ان بندوں میں شامل فرما دے جس سے تو محبت کرتا ہے. اللہ تیری محبت کا ہم سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے تمام جائز خواہشات کو پورا فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر دے. بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ میری بچیوں کے نیک صالح جوڑے ان کا انتظام کر دے. یا الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ تو تا حیات تک ہم کو قرآن سے جوڑے رکھ. اللہ تعالیٰ تو ایک بار ہم کو قرآن کے لیے چن لے تو ہم کو محروم نہ کر دے اس بڑی نعمت سے. اللہ تعالیٰ بے شک جو بھی محروم ہوا یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت سے جو محروم ہوا اس کے لیے بہت ہی رسوائی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک بار ہم کو دین سے، قرآن سے جوڑنے کے بعد ہم کو اس سے محروم نہ کر. اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس سے محروم نہ کر بلکہ ہم کو ہمیشہ اس سے جوڑے رکھ. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.